الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب الحلال فريضة على كل مسلم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و محترم حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل مدرسہ اہل سنت فیضان اولیاء کے جشن تقسیم اسناد کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے، اور اصل خطاب ہم سب کو، آپ کو، قائد محترم حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ عطائے حضور مفتی اعظم سے سماعت کرنا ہے۔ اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی مستقل عنوان پر گفتگو کی جائے۔ جتنے وقت میں حضور قبلہ قائد محترم یہاں تشریف لاتے ہیں اتنی دیر میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس مناسبت سے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم
ہر مسلمان پر حلال کا طلب کرنا یہ فرض ہے۔ حلال کی اہمیت اسلام میں اتنی ہے کیونکہ ساری چیزیں جو ڈیپینڈ کرتی ہے، ساری چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ رزق حلال ہے۔ ایک انسان نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، حاجی بن جائے، زکوٰۃ 1 روپے کی بجائے 1 کروڑ روپیہ نکالنے لگ جائے، وہ ساری عبادتیں کریں، لیکن اگر اس کے پاس رزق حلال نہیں ہے تو نہ اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی، نہ اس کا روزہ اس کو فائدہ دے گا، نہ اس کا حج اس کو فائدہ دے گا، نہ اس کی زکوٰۃ نکالنا اس کو فائدہ دے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حرام مال سے زکوٰۃ نکالنے والے کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حرام مال سے زکوٰۃ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا۔ کیا ناپاک کپڑے کو اگر کوئی پیشاب سے دھلے تو کیا وہ کپڑا کوئی پاک کر سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں، ہمارے پیٹ کے اندر جو لقمہ جاتا ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن تک کی اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا، 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی، نماز کی پابندی کرتا ہوں، داڑھی بھی چہرے پہ بڑی سجا رکھی ہے، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی، مزارات پر جا کر بھی دعا کرتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی، مسجد میں بھی گڑ گڑاتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج قوم مسلم کو لاشعوری طور پر حرام کے اندر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندے کو دیکھا جنگل کے اندر بے چین ہے، ہاتھ اٹھا کر کے مضطرب ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، میرے کریم یہ عطا کر دے، میرے مولا یہ عطا کر دے۔ اس کے رونے کو دیکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کو ترس آ گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو گئے، عرض کرتے ہیں مولا اس کی سن بھی لے، اس لیے کہ یہ کتنا رو رہا ہے، کتنا گڑ گڑا رہا ہے، کتنی آہوزاری کر رہا ہے۔ ارشاد ہوا موسیٰ اگر یہ روتے روتے دم توڑ دے، یہ آہوزاری کرتے کرتے مر جائے، تب بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ عرض کیا مولا اس پر اتنے ناراض کیوں ہے کہ یہ روتے روتے مر جائے تب بھی اس کی دعا قبول نہ کی جائے گی؟ تو ارشاد ہوتا ہے موسیٰ اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ لقمہ حرام ہے، اور اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ لباس حرام ہے، میں اس کی دعا کیوں قبول کروں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے بہت چیزوں کی طرف توجہ کی، لیکن لقمہ حلال کی طرف کتنے لوگوں کی توجہ ہے؟ ہم جھوٹ بول کر تجارت کریں، دھوکہ دے کر تجارت کریں۔ جن لوگوں کی تجارت حلال ہے کچھ تو ایسے ہیں جھوٹ بول کر کرتے ہیں، دھوکہ دے کر کرتے ہیں، فریب کر کے کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور بہت سارے کم نصیب تو ایسے ہیں جنہوں نے حرام کام ہی کھول رکھے ہیں، شراب ہم بیچیں، جوے کے اڈے ہم چلائیں، سود سے پیسہ ہم دیں۔ جانتے ہیں آپ سود کتنی بدترین لعنت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے وہ تجارت کو بڑھائے گا اور وہ سود کو ہلاک کرے گا۔ جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کروڑ پتی بننے کے لیے، مالدار بننے کے لیے
دنیا کے عیش و عشرت کے لیے لوگ آخرت کو بھول گئے. دوسرے کا مکان ہے, میرا بھی خوبصورت مکان ہونا چاہیے. کسی کا محل ہے, میرا بھی محل ہونا چاہیے. وہ اتنے 1000 روپے کا ڈریس پہن کر کے نکلتا ہے, میرا بھی اتنا قیمتی لباس ہونا چاہیے. اس کے پاس اتنی قیمتی گاڑی ہے, میرے پاس بھی اتنی قیمتی گاڑی ہونی چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مکان یہی رہ جائے گا, دکان یہی رہ جائے گی, لباس یہی رہ جائے گا, سواریاں یہی رہ جائے گی. اس دنیا سے انسان تو لے کر کیا جائے گا؟ اللہ اکبر. دنیا کا وقت کا سکندر اعظم کہلانے والا آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کرتا ہے تو وہ ساتھ میں کچھ نہیں لے کر کے جاتا. سودی کاروبار کر کے ہم کیا لے جائیں گے؟ شراب بیچ کر ہم کیا لے جائیں گے؟ سٹوں کے اڈوں کو آباد کر کے ہم کیا لے جائیں گے؟ جھوٹ بول کر کما کر ہم کیا لے جائیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر آپ کے علم میں نہیں تو غور سے سن لے. سکندر اعظم کسی بڈھے کا نام نہیں ہے, کسی بوڑھے انسان کا نام نہیں ہے. سکندر وہ ہے, جب وہ پیدا ہوا اس نے شعور کی آنکھیں کھولی تو کیفیت یہ تھی کہ اس کا باپ یونان کے ایک چھوٹے سے دیہات کا حکمراں تھا. جب اس نے شعور کی آنکھیں کھولی تو اس نے پلان تیار کیا, میرا باپ چھوٹے سے دیہات کا بادشاہ ہے, میں پوری دنیا کو فتح کروں گا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس نے 15-16 سال کی قلیل مدت کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر لی. اور 38 سال 8 مہینے کی عمر میں یا 32 سال 8 مہینے کی عمر میں اس کو ٹائیفائڈ کا مرض ہوا اور اسی عالم میں اس کا انتقال ہو گیا. جس وقت وہ دنیا سے کوچ کرنے لگا اس نے لوگوں کو مشورہ دیا, جب میں دنیا سے جاؤں تو جنازے کے باہر میرے ہاتھوں کو کر دینا تاکہ جاتے جاتے دنیا کو پیغام دے دوں کہ وقت کا سکندر اعظم جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو صرف 15-16 سال کی قلیل مدت میں فتح کیا, وہ بھی جا رہا ہے تو ہاتھ خالی لے کر کے جا رہا ہے. تم کیا لے کر کے جاؤ گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, افسوس آج حلال کی طرف توجہ نہ رہی. لوگ کہتے ہیں مولانا حلال کھائیں گے تو کب ترقی کریں گے, حلال کھائیں گے تو ترقی ممکن نہیں ہوگی, سچ بول کر کمائیں گے تو کب ترقی کریں گے. یاد رکھیں, سچائی اور صداقت میں امن و عافیت ہے. ترقی دھیرے سے ہوگی لیکن ہمیشہ کی ترقی ہوگی. اور حرام میں ترقی آپ کو بظاہر جلدی نظر آئے گی, وہ ترقی نہیں. حرام میں برکت نہیں اور حلال کو زوال نہیں. حلال کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا اور حرام میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. اور جو لوگ اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں نا, اولاد بڑی ہو کر وفادار نہیں ہوتی. اکثر دیکھ لیں, تجربات شاہد ہیں, جنہوں نے اپنی اولاد کی پرورش لقمہ حرام سے کی, اولاد نے بڑا ہو کر کے ان کو آنکھیں دکھائی. وہ ملک کے بھی غدار ہوئے, مذہب کے بھی بے وفا ہوئے اور ماں باپ کے بھی بے وفا ہوئے. یہاں پر مجھے حلال کی برکتوں میں سے ایک واقعہ یاد آتا ہے. اگر حضرت کے آنے تک مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ جہاں پر بات ہوگی وہیں ختم ہوگی. میں جلدی جلدی اشارے دے کر کے گزرنا چاہتا ہوں. ایک شخص ہے, مسجد کا مؤذن ہے, اس کا نام مبارک ہے. مبارک ایک خوبصورت جوان ہے, اس لیے کہ خوبصورتی جو ہے وہ غریبی اور امیری کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے حسن عطا کرتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مزدور کے یہاں بڑا حسین و جمیل بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑے کروڑ پتی کے یہاں کوئی جو ہے وہ بظاہر عرف کے اعتبار سے لوگ اس کو بدصورت کہتے ہیں, حالانکہ دنیا کا کوئی انسان بدصورت نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت مخلوق بنا کر پیدا کیا. رنگ کالا ہے تو کیا ہوا, ناک چھوٹی ہے تو کیا ہوا, آنکھ چھوٹی ہے تو کیا ہوا, لیکن اگر وہ انسان ہے
تو وہ خوبصورت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا، حسین صورت پر پیدا کیا، لیکن اس کے بعد اپنے حسن پر اترانے والے انسان، قرآن فوراً دوسری آیت میں کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان کو خوبصورت تو بنایا لیکن اس کے برے کرتوت کی وجہ سے ہم نے اس کو پھر جو ہے وہ اترتی کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، اس پر بڑھاپا مسلط کر دیا۔ یہی وجہ تو ہے اللہ نے سب کو بڑھاپا دیا جس کو دینا چاہا، لیکن 63 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بوڑھا نہیں کیا، بلکہ میرے آقا 63 سال کی عمر میں بھی 34 سال کے جوان نظر آتے تھے۔ اس لیے آقا کو جو بھی دیکھتا اے جوان کہہ کر کے پکارتا۔ حضور کی عمر شریف 63 سال کی ہو گئی تھی، لیکن ابھی 12 سے 16 بال بھی داڑھی شریف کے سفید نہیں ہوئے تھے۔ یہ میرے رسول کا معجزہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑھاپے سے کیوں بچایا، یہ ایک الگ عنوان ہے، پھر کبھی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ چل رہی ہے اگر کوئی انسان ہے تو وہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا۔ ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مبارک ایک غریب گھرانے کا انسان ہے، جس کے والدین بھی نہیں ہیں، جس کے قرابت دار غربت کی وجہ سے جس سے دامن چھڑاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، جب انسان غربت کی چکی میں پستا ہے تو قریبی رشتہ دار بھی دامن چھڑاتے ہیں، اور جب کسی کے آنگن میں مالداری کا شجر لگتا ہے تو دور دور کے رشتہ دار بھی کہتے ہیں فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں میرا رشتہ دار ہے۔ لوگوں کا حال یہی ہے، غربت سے لوگوں کو بو آتی ہے، غریبوں سے لوگوں کو بدبو آتی ہے۔ لوگ امیروں کو دور کی رشتہ داری ہو یا نہ ہو دل لگاتے ہیں، لیکن غریبوں کو قریب بھی نہیں بٹھانا چاہتے۔ لیکن یہ میرا رسول ہے، یہ آپ کے رسول ہے، جو دعا یوں کرتے ہیں اے اللہ مجھے ظاہری حیات بھی غریبوں کے درمیان دینا، اور مجھے ممات بھی غریبوں کے درمیان دینا، اور میرا حشر بھی غریبوں کے درمیان فرمانا۔ اور آقا فرماتے ہیں مالداروں سے غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر غریب ہی کر لے، کام چور بن جائے۔ غریب کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ بھیک مانگتا رہے، آدمی کوششوں کے باوجود تقدیر کا مارا ہو، یہ الگ عنوان ہے۔ مبارک مؤذن ہے مسجد کے اندر، لیکن اس کی فطرت اور طبیعت میں یہ ہے، مبارک کی طبیعت میں، کہ وہ فجر کی نماز کے بعد اشراق اور چاشت پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے، اور ظہر سے پہلے پہلے مزدوری کر کے پھر مسجد میں آ جاتا ہے، پورا دن مسجد میں رہتا ہے۔ یعنی اتنا کما لیتا ہے کہ پورا دن جو ہے اس کا گزارا ہو جائے، دن بھر میں اس کے لیے افطار کا انتظام ہو جائے، سحری کا انتظام ہو جائے۔ روزانہ کا معمول ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے۔ ایک دن مسجد کے امام جو حکومت کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے قاضی شہر مقرر کیے گئے تھے، یعنی قاضی شہر کا مطلب چیف جسٹس اس زمانے کا ہوتا تھا، جو جج ہوا کرتا تھا، فیصلے کرتا تھا۔ جو مسجد کا امام تھا وہی جج بھی تھا۔ مؤذن صاحب جوان تھے، وظیفے میں مصروف تھے۔ قاضی صاحب کو خیال آیا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، جوان بیٹی کا رشتہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ اس خیال کے اندر دماغ دوڑانے لگے، بیٹی کو دوں تو کہاں دوں؟ پھر خیال آیا کہ مبارک سے بہتر رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ امام صاحب قاضی ہے، چیف جسٹس ہیں، جج ہیں، اور بیٹی کے رشتے کے لیے ایک ایسے انسان کا انتخاب کر رہے ہیں، ایسے انسان کا جس کے پاس خود کا مکان بھی نہیں ہے، جو مسجد میں سوتا ہے، لیکن بس فکر کیا ہے؟ اس زمانے کے اندر بیٹیوں کو مالداروں کے حوالے نہیں کیا جاتا تھا صرف۔ یقیناً ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میری بیٹی خوشحال گھرانے میں رہے، ہونا چاہیے، لیکن حلال و حرام تو دیکھو۔
اونچی بلڈنگ دیکھ لی، یہ نہیں دیکھا کہ حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے. خوش عقیدہ ہے یا بد عقیدہ ہے. بس آج کل مال مال مال. وقت کا قاضی شہر اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے مبارک کا انتخاب کرتا ہے اور خود سے مبارک شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت میرا تو مکان بھی نہیں ہے، مجھے بیٹی کون دے گا؟ مبارک اگر تم حوصلہ کرو، ہمت کرو تو تمہاری شادی بہت اچھے گھرانے میں ہو سکتی ہے. مبارک نے کہا مگر حضرت مجھے دے گا کون؟ تو قاضی صاحب نے بغیر جھجک کے کہا میں دوں گا، میری بیٹی کا نکاح میں تیرے ساتھ کر دوں گا، اس لیے کہ میں تیرا کردار دیکھ رہا ہوں، تیرا کیریکٹر دیکھ رہا ہوں، تیرا انداز زندگی دیکھ رہا ہوں. میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا. کوئی اغوا پچھوا نہیں، بلکہ بس ایک سسر ہونے والا کھڑا ہے، ہونے والا داماد ہے، اور دونوں کے درمیان بات طے ہو رہی ہے. مبارک نے شرما کر کہا حضرت لیکن یہ مخمل میں ٹاٹ کا پیون کیسا لگے گا؟ کہا وہ کچھ بھی ہو، اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. تم مکان کا انتظام کر لو، کرائے کا کوئی مکان دیکھ لو. مبارک نے کہا بہت اچھا. انتظام میں لگ گئے، مسجد کے قریب میں کرائے کا مکان مل گیا. اتنے دینے ہوں گے اور پھر اتنے روپے جو ہے وہ آپ کو روزانہ کے حساب سے ادا کرنے ہوں گے. اب یہ ہے مبارک کا نکاح ہو گیا. مبارک کا نکاح ہوا. قاضی صاحب اپنی خوبصورت چاند سی بیٹی کو شام کے وقت مبارک کے اسی جھوپڑے میں پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد واپس اپنے محل کی طرف پلٹ جاتے ہیں. فجر کی نماز میں جب مبارک نماز کے لیے آئے تو چہرے پر نہ نیند کا کوئی اثر تھا، نہ کسی اور چیزوں کا اثر تھا. وہ لوگ اہل اللہ تھے، اللہ والے تھے، جو چہرے دیکھ کر کے راتوں کی داستانیں پڑھ لیا کرتے تھے. اسی کو کہتے ہیں لفافہ دیکھ کر مضمون کا پڑھ لینا. مبارک کو دیکھ کر قاضی صاحب نے کہا بیٹے مبارک آثار کچھ اچھے نہیں ہیں. انہوں نے کہا حضور کیا فرماتے ہیں؟ اب آپ سسر ہو گئے تو باپ کے قائم مقام ہو گئے. پہلے ہی امام اور عالم کی حیثیت سے، قاضی و چیف جسٹس کی حیثیت سے آپ میرے لیے بڑے محترم تھے، لیکن اب باپ کے قائم مقام ہے تو آپ حکم فرمائے کہ آثار کس بات پر اچھے نہیں ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، گھر آ کر کے تفتیش کے بعد گفتگو ہوگی. صبح کے وقت گھر آئے، بیٹی سے تنہائی میں ملاقات کی اور اس کے بعد مبارک پر برہم ہو گئے. مبارک ایک تو میں نے تجھے تیری غربت کے باوجود بھی اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کیا اور تو نے میری بیٹی سے ملاقات بھی نہ کی، وظیفہ زوجیت بھی ادا نہ کیا. کیا میری بیٹی کے اندر کوئی نقص تھا؟ میری بیٹی میں کوئی عیب تھا؟ میری بیٹی کے اندر کوئی کمی تھی؟ چاند جیسی بیٹی سے تو نے قربت نہیں کی. مبارک کیا تجھے معلوم نہیں کہ شادی کی پہلی رات وصل کی رات ہوتی ہے، دو دلوں کے ملاقات کی رات ہوتی ہے، دل کے آنگن میں وصل کے پودے لگانے کی رات ہوتی ہے. تو مصلی بچھا کر پوری رات عبادت کرتا رہا. کیا تجھے پتا نہیں کہ بیوی کا حق کیا ہے؟ جب قاضی صاحب سب کچھ بول چکے تو مبارک نے دھیرے سے زبان کھول کر کہا قاضی صاحب آپ کے احسانات سر آنکھوں پر، میں زندگی کی آخری سانس تک کبھی آپ کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتا، لیکن عرض یہ ہے آپ بادشاہ کے ملازم ہیں اور بادشاہ کے یہاں آپ ملازمت کرتے ہیں. پتا نہیں کبھی کبھی آپ نے کسی کی رعایت بھی کی ہوگی فیصلے میں، اور بادشاہ کے یہاں جو ٹیکس آتا ہے وہ حلال سے بھی آتا ہے اور حرام سے بھی آتا ہے. مجھے یہ نہیں یقین سے معلوم کہ آپ حرام کے کھاتے ہیں اور یہ بھی یقین سے نہیں معلوم کہ حلال کھاتے ہیں. تو چونکہ اب یہ جو آپ کی بیٹی ہے وہ میری اولاد کی ماں بننے والی ہے، میں اس سے یوں ہی کیسے ملاقات کر لوں؟ میرے رسول کا فرمان ہے کہ ایک لقمے کا اثر 40 دن تک رہتا ہے. قاضی صاحب 40 دن تک تمہاری بیٹی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی 40 دن تک پہلے میں آپ کی بیٹی کو کھلاؤں گا. آپ کے لقمے کا اثر ختم ہوگا، میرے حلال کے لقمے کا، جو پیور حلال ہے جب اس کا اثر چڑھے گا
تب میں اپنی بیوی سے قربت کروں گا۔ قاضی صاحب خوش ہو گئے، پیشانی چوم کر چلے گئے۔ 40 دن تک کی اپنی محنت کی کمائی کھلائی، سچائی و صداقت کی کمائی کھلائی۔ جب 40 دن مکمل ہوئے تو 41ویں شب میں وظیفہ زوجیت ادا کیا، اور اسی رات خدا کا کرنا کہ بچہ اپنے ماں کے شکم میں قرار پایا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو مبارک نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ اسی مبارک مؤذن کے بیٹے کو دنیا نے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا۔ عبداللہ بن مبارک وہ ہے، امام اعظم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اسی میں میری نجات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد سرکار کی غلامی، فیضان سرکار شہنشاہ ناسک۔ حلال حلال ہے، حلال کی برکتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اللہ اکبر، حرام حرام تو اپنی جگہ مشتبہ چیز ہے جس میں شکوک ہو۔ جب سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں رکھا گیا تو منصور حلاج کی بہن روزانہ کھانا لے کر کے آتی تھی، لیکن ایک دن بھی منصور کی بہن کا کھانا امام احمد ابن حنبل نے نہیں کھایا۔ ایک دن منصور کی بہن کہتی ہے حضرت میں تو چرخہ کاٹ کر کے لاتی ہوں، چرخہ کاٹ کر کے میں حلال کی کمائی لاتی تھی اور آپ کے لیے اتنی محنت سے کھانے کا انتظام کرتی تھی۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا او میری بہن، مجھے یقین ہے کہ تیری کمائی حلال کی ہے، لیکن جو کھایا نہیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے کھانا جیل کی پلیٹ میں دیتے تھے۔ تیرا کھانا حلال تھا لیکن جیل کی پلیٹ حلال روپے سے تھی یا حرام سے یہ مجھے نہیں معلوم تھا، اس لیے حلال کھانے کو بھی میں نے مشتبہ پلیٹ میں کھانا پسند نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری عبادتیں، آج ہماری نمازیں جو کما کہو ہمیں فیض نہیں پہنچا پا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز ہی کیا ہے۔ ایسی نماز کو تو صوفیہ نے مرغے کی چوچ کا زمین پر ٹھونگ مارنا کہا ہے۔ نماز کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نماز کے لیے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک قرآن کہہ رہا ہے بے شک، کوئی شک، قرآن کی تو ہر بات بے شک ہے، اس کے باوجود بھی قرآن کہہ رہا ہے بے شک۔ اگر قرآن بے شک نہ بھی کہے اس کی ہر بات بے شک ہے، اس کی کسی بات میں شک نہیں ہے، اس کی ہر بات یقینی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں کہ جب قرآن مقدس کی ہر بات یقینی ہے، بے شک نماز ہر برائی سے، ہر بری بات سے روک لیتی ہے، پھر ہماری نماز ہمیں کیوں برائی سے نہیں روکتی؟ ادھر مسجد سے نکلے، ادھر جھوٹ بول کر کے سودا کیا، ادھر مسجد سے نکلے ادھر کسی کی غیبت کی، ادھر مسجد سے نکلے ادھر حرام کی طرف بڑھے۔ بلکہ کل تک یہ کہا جاتا تھا کہ مسجد سے نکلے تو ایسا کیا، اب مسجد سے نکلے نہیں، لوگ مسجد ہی میں گناہ کرتے ہیں۔ وہ کون سا جرم ہے آج جو مسجد میں نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ تو نماز کا قصور نہیں ہے، جو ہمارے پیٹ کے اندر جو گندگی جاری نا لقمہ حرام، یہ اس کی نحوست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز اس کو گناہوں سے نہ روکے، توجہ فرمائیں، جس کی نماز
اس کو گناہوں سے نہ روکے، وہ نماز اس بندے کو اللہ سے دور کر دے گی۔ یعنی نمازیں بھی اللہ سے دور کر سکتی ہے۔ کون سی نمازیں؟ جو نماز گناہوں سے نہ روکے وہ اللہ سے دور کر دے گی، اور جو نماز گناہوں سے روک لیتی ہے وہ اللہ کا قرب عطا کر دیتی ہے۔ تو ہم خود ہی ڈوب جائیں، اپنے وجود میں ڈوبے، اپنے دل میں ڈوبے، اپنا احتساب کریں، ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، ہمارے پیٹ میں کون سا لقمہ جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اللہ نے آپ کو اتنا عظیم مرتبہ عطا کیا، آپ مقام قطبیت پر پہنچے، آپ اتنے عظیم مقام پر پہنچ گئے، وجہ کیا ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے دو چیزوں کو اختیار کیا، اللہ نے مجھے اتنا بلند مقام دیا، ایک صدق مقال، عقل حلال، ہمیشہ سچ بولنا اور حلال کھانا، اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا کی، اور سچ بول کر کاروبار کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا، سچ بول کر کمانے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی خبط ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ صحیح بولیں گے تو ترقی نہیں ہوگی۔ مسلمان یہ سوچ سکتا ہے؟ مومن یہ سوچ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمانوں سچ کو لازم پکڑو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سچے تاجروں کو اللہ قیامت کے دن نبیین کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا، انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک بات بیان کی جاتی ہے، بغداد شریف کے اندر ایک بزرگ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، لیکن طریقہ تجارت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق، کہ جب بھی کوئی آتا سچ بول کر کاروبار کیا جاتا، جب بھی کوئی آتا عیب اگر ہوتا کپڑے میں تو کپڑے میں عیب دکھا دیا جاتا، قیمت کم کر لی جاتی۔ اذان کا وقت ہوا، بزرگ اپنے غلام کو دکان پر بٹھا کر مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور واپس تشریف لائے تو غلام نے خبر دی حضور ایک قافلہ گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے قافلے میں سے ایک یہودی تھا، اس نے جو ہے وہ کپڑے کا پورا تھان خرید لیا، اور چونکہ گلے پر تالا لگا ہوا تھا تو میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے، اب آپ اپنی امانت کو لے لیں۔ انہوں نے کہا کون سا تھان بیچا تو نے؟ اس نے تھان بتایا۔ بزرگ فرماتے ہیں اس میں تو عیب تھا، کیا تم نے عیب بتایا؟ اس نے کہا اس کا علم مجھے نہیں تھا کہ کپڑے کے اندر عیب ہے۔ آپ فرماتے ہیں تب تو نے برا کیا، کیونکہ وہ کپڑا اتنی قیمت کا نہیں تھا، کیونکہ اس میں عیب تھا، عیب کے بعد اس کپڑے کی قیمت گھٹ چکی تھی تو تجھے اتنا نہیں لینا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں پیسے زیادہ مل گئے، اگر پیسے ہماری جیب میں زیادہ آئیں تو ہم مختلف ہیلے کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے اب تو وہ چلا گیا ہوگا، اب تو پتہ نہیں اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، وہ تو قافلے میں آیا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، وہ بزرگان دین کی شان کیا تھی، کتنے حساس تھے وہ حلال کے معاملے میں، حلال و حرام کی تمیز کتنی ان کے پاس تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے پیسے لیے اور فرمایا کہ جلدی سے گھوڑا تیار کر، بتا قافلہ کدھر گیا ہے۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد جب وہ چل پڑے ہیں تو تھوڑی ہی دیر تک کے گھوڑا دوڑایا تھا کہ وہ قافلے سے جا ملے۔ قافلے والے ایک منزل پر اتر کر کے جو ہے وہ کھانے پینے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جب گئے تو قافلے میں انہوں نے زور سے اعلان کیا کون وہ شخص ہے، کون وہ مسافر ہے جس نے بغداد کی سرزمین سے فلاں دکان سے کپڑے کا تھان خریدا ہے۔ ایک یہودی آیا، اس نے کہا میں نے خریدا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ سن، اس دکان کا مالک میں ہوں، میرے غلام سے غلطی ہوئی ہے، اس نے عیب دار کپڑا عیب بتائے بغیر تجھے بیچ دیا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو دھوکہ دیا جائے، اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا سچا مومن، کامل مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔
اللہ اکبر، یہ تیرے پیسے لے لے اور میرا تھان واپس دے دے، یا پھر ایک کام کرو، پہلے تم عیب دیکھ لو اور عیب دیکھنے کے بعد جتنے پیسے کم کر سکتے ہو نئے سرے سے سودا کرو۔ اللہ اکبر، اس نے کپڑا نکالا، کپڑا نکالنے کے بعد جب تھان کھولا، تھان کھولنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ اس میں عیب ہے۔ اس نے پھر اس کے بعد تھان کو باندھ دیا اور جو کپڑے وہ بزرگ لائے تھے، وہ جو پیسے وہ بزرگ لائے تھے، اس پیسے کو لے کر کے اس یہودی نے پھینک دیا۔ جب زمین پر پھینک دیا ہے تو اس کے بعد وہ اس نے دوسرے روپے اپنی تھیلی سے نکالے اور نکالنے کے بعد اتنے ہی روپے گن کر کے اس بزرگ کے ہاتھ میں دے دیا، اور ہاتھ میں دینے کے بعد کہا ذرا ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھ کے مجھے بھی مسلمان کر دیجئے، مجھے اسلام میں داخل کر دیجئے۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ آپ غور کریں، تاجر اسلام کی یوں خدمت کرتے تھے، مال تجارت کے ذریعے سے دین یوں پھیلتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد جب کلمہ پڑھا دیا تو اب اس نو مسلم سے وہ بزرگ کہتے ہیں بھائی پیسوں کی تعداد تو زیادہ ہے، تو نے اتنے سارے روپے زمین پر پھینک دیے، وہ پیسے اٹھا لو یا پھر جو پیسے تم میں لایا تھا وہی مجھے دے دیتے، یہ نئے پیسے تم نے مجھے کیوں دیے؟ تو وہ مسکرا کر کے کہتا ہے بھائی سنو، کل تک میں یہودی تھا، بلکہ تھوڑی دیر پہلے تک بھی میں یہودی تھا، میرا مزاج یہ تھا، میرا انداز یہ تھا، میں نقلی پیسے لے کر کے نکلا کرتا تھا زیادہ تر، اور مسلمانوں کو اور غیر یہودیوں کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے میں نقلی پیسے دے کر کے مال خرید لیا کرتا تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ سچ بولنے والوں کا نقصان نہیں، سچ پر چلنے والوں کا نقصان نہیں، صداقت پر چلنے والوں کا نقصان نہیں، اگر تم یہ پیسے کھوٹا مال دے کر کے رکھ لیتے تو تمہارے مقدر میں نقلی پیسے آتے، لیکن تم نے مجھے نقصان سے بچانے کے لیے یہاں تک کا سفر کیا تو میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ جو مجھے نقصان سے بچانا چاہتا ہو میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اس لیے میں نے نقلی پیسے پھینک دیے، اب تمہارے ہاتھ میں جو اصلی پیسے ہیں وہ میں نے پیسے دیے ہیں تاکہ تم نقصان سے بچ جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کو اتنا مال بھی ملا، سچ بول کر کے سودا بھی بکا، اور اس کی برکت سے اللہ نے ایک کافر کو ایمان کی دولت بھی عطا کر دی۔ اب آپ مجھے بتائیں، دراصل سوچ بدل گئی ہے، فکر بدل گئی ہے۔ مسلمان صرف داڑھی رکھ کر کے مکمل مسلمان نہیں ہوتا، صرف ٹوپیاں پہن کر کوئی کامل مسلمان نہیں ہوتا۔ داڑھی ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، پہلے اپنی سوچ کو مسلمان کرو، پہلے اپنی فکر کو مسلمان کرو۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا، زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دل کب مسلمان ہوگا؟ یارو، خدا ہماری ٹوپیاں نہیں دیکھتا، کتنی چھوٹی ہے کتنی بڑی ہے، کس رنگ کی ہے کس طرز کی ہے، کیسی بنی ہوئی ہے، خدا ٹوپیاں نہیں دیکھتا، خدا چہرے نہیں دیکھتا، پھر وہ کیا دیکھتا ہے؟ متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ جو خدا نہیں دیکھتا اس کو سنوار رہے ہو، جس پر خدا کی نگاہ ہے اسے کب سنوارو گے؟ یہ دل پاپی ہے، یہ دل گندا ہے، یہ دل خشیت ربانی سے خالی ہے۔ اس دل کے اندر دنیا کی محبت کا کتا بھر چکا ہے، اس دل کے اندر دنیا کی محبت کا کتا بیٹھ چکا ہے۔ اسی لیے تو آج مسلمان چند سکوں کے لیے کسی کی عزت میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کسی کی آبرو پہ حملہ کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ مسلمان تھے، اب وہ قبروں میں سو گئے ہیں، اب انہیں چراغ لے کر نہیں، انہیں سورج لے کر تلاش کیجئے، انہیں نہ پاؤ گے جو حلال کے لیے 3 دن تک فاقے کرتے تھے، جن کے گھروں میں 1 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، صرف حلال کی خاطر کہ حلال ملے گا تو پکائیں گے، حلال ملے گا تو کھائیں گے۔ انہوں نے 1 مہینے چولہے بند کیے، انہوں نے 3 دن کے فاقے کیے، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے۔ کیا نہیں پتا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارا حال یہ تھا
کہ بھوک کی وجہ سے ہم زمین مسجد نبوی کی زمین پہ چت لیٹ جاتے تھے تاکہ اس پیٹ کو قرار مل جائے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی اوپر پہننے کے لیے کرتا ہوتا تو تہبند کا انتظام نہ ہوتا, ہم مسجد نبوی کے اندر جھک جھک کر کے چلا کرتے تھے تاکہ بے ستری نہ ہو جائے. کھانا سب کچھ نہیں ہے, غذا سب کچھ نہیں ہے, نیند سب کچھ نہیں ہے. اگر کھانا, سونا اور بچوں کی پیدائش اسی کا نام زندگی ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ کام تو کتا بھی کر لیتا ہے. کھاتا کتا بھی ہے, سوتا کتا بھی ہے, اس کے یہاں بھی بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے. اگر اسی کا نام زندگی ہے تو پھر زندگی کیا جی؟ کتے کی اور ہماری زندگی میں فرق کیا ہے؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یہ کہوں, کتے کو بھی یہ شعور ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہ کھانا چاہیے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کتا گھاس چر رہا ہو. وہ گھاس چر کر کے گائے کا حق نہیں مارتا, وہ گھاس چر کر کے بکریوں کا حق نہیں مارتا. اسے پتا ہے کہ اللہ نے میری غذا یہ رکھی ہے, مجھے یہی کھانا ہے. اے انسان, تو شیطان کا کتنا آلے کار بن گیا کہ کتے کو یہ شعور ہے کہ جو میری غذا ہے مجھے وہی کھانا ہے. تجھے شعور نہیں. اشرف المخلوقات کہلانے کا حق کیا ہے؟ اپنے آپ کی ہم نے قدر کیا کی ہے؟ کیا قدر کی ہے ہم نے؟ کتا جانتا ہے کہ مجھے کون سی چیز چھوڑ. رکھ کے دیکھیں, آپ جا کے تجربہ کر کے دیکھیں. ہمارے فقہاء نے بڑی تفصیل پیش کی ہے. قربانی کے جانور کے حوالے سے بھی قربانی کا موسم آ رہا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو کتے اور بکری کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں, تو اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس سلسلے میں فقہاء نے بڑی تحقیق, نفیس تحقیق پیش کی ہے کہ اس میں اگر بکری کی مشابہت زیادہ ہوگی یا بکری کی صفات کا غلبہ ہوگا تو ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ دونوں اکول ہے, برابر برابر ہے, تو کیسے پتا کریں کہ اس میں کتے کی صفت زیادہ ہے یا بکری کی؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے سامنے دودھ رکھ کر کے دیکھو, اگر وہ دودھ اور گھاس رکھ کر کے دیکھو, اگر وہ دودھ پیتا ہے گھاس نہیں کھاتا, سمجھ لو کہ کتے کی مشابہت زیادہ ہے. اس طرح کی بڑی لمبی تفصیل ہمارے فقہاء نے بیان کی. یعنی کتے کو بھی یہ شعور ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں. اور ہمارا حال یہ, بلکہ کچھ تو اتنے بے باک ہے, مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو سب حلال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بزرگ تھے جو اولیاء کو درس دیتے تھے, ولیوں کو درس دیتے تھے. ایک مرتبہ وہ درس دے رہے تھے, دوران درس قریب میں کچھ بچے گیند کھیل رہے تھے. گیند کھیلتے ہوئے بچے کھیلتے کھیلتے گیند جو ہے وہ اچھل کر ان بزرگوں کی محفل میں آ گئی. بچوں میں ہمت نہیں ہوئی تاکہ جا کر کے گیند لائیں. یہ جو بے ادب پیدا ہوتے ہیں نا, اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے. بغیر نقص کے کوئی بے ادب پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا خیبر کے موقع پر کہ علی سے محبت صرف حلالی کر سکتے ہیں. انس ابن مالک کہتے ہیں اس کے بعد سے اگر کسی بچے کی پیدائش میں شک ہوتا تو لوگ زیادہ مسائل میں نہیں پڑتے, بس اس بچے کے سامنے مولا علی کا نام لے لیتے. اگر بچہ علی کی محبت کی بات کرتا تو سمجھ جاتے کہ حلالی ہے, اور مولا علی سے عداوت کی بات کرتا تو سمجھ جاتے کہ حلالی نہیں ہے. یارو, جب غیر حلالی علی سے محبت نہیں کر سکتا تو غیر حلالی نبی سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جو بے ادبوں کی ایک ٹولی نکل رہی ہے نا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدزبانیاں, ہذیان گوئیاں جو ہو رہی ہے نا, تو ان سے کہو کہ پہلے یہ اپنے شجرہ نسب کو تلاش کریں.
کیونکہ حضور کی محبت ہر ایرے غیرے کو نہیں دی جاتی، ادب اور تعظیم ہر ایرے غیرے کو نہیں دیا جاتا۔ جن کے نسب میں شرافت ہوتی ہے انہیں نبی کی تعظیم اور احترام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی مفکر نے کہا ہے نبی کی تعظیم اور ادب وراثت میں نہیں ملا کرتی، یہ ماں کی شرافت سے ملا کرتی ہے۔ ماں شریف ہوتی ہے تبھی نبی کی تعظیم ملا کرتی ہے، نبی کا احترام ملا کرتا ہے۔ بہرحال سارے بچے ادب کی وجہ سے چھپ گئے۔ جب بزرگ کا بچہ تھا اس نے پوچھا کیوں، کھیل کیوں رک گیا؟ تو کہنے لگے کھیل اس لیے رک گیا، کھیل اس لیے رکا کہ بزرگوں کی محفل میں گیند چلی گئی ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ لائے۔ کہا بس اتنی سی بات ہے، اتنی چھوٹی سی بات ہے۔ بزرگوں کی محفل میں گیند گئی اور کھیل روک دیا، میں لاتا ہوں۔ آیا، سلام بھی نہیں کیا، گھسا گیند لے کر کے بھاگ گیا۔ لوگ حیران تھے، اتنے بڑے ولی کا بیٹا ہے، اتنا بے ادب، نہ سلام نہ کلام۔ سب بچے چھپ گئے گیند کو محفل میں آتا دیکھ کر، اور یہ آ کر کے بے باکی کے ساتھ لے گیا۔ اور بزرگ صاحب کشف تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، لیکن کبھی کبھی اہل کشف کی توجہ بھی امتحاناً ہٹ جاتی ہے، تو تقدیر کا لکھا ہوا ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی تدبیر پر خدا کی تقدیر ہی غالب آتی ہے۔ بزرگ نے فرمایا یارو قصور اس کا نہیں ہے، قصور تو میرا اور میری بیوی کا ہے۔ اب لوگوں کو حیرت اور ہوئی، اتنے بڑے بزرگ کا قصور کیسے؟ تو خود فرماتے ہیں میں اور میری بیوی کئی دن کے فاقے سے تھے، بہت دنوں تک فاقے ہو گئے۔ آدھی رات کے بعد ہمارے پڑوسی کو پتا چلا کہ ہم لوگ کئی دن سے فاقے سے ہیں، بہت دن سے ہم بھوکے ہیں۔ تو اس نے آدھی رات کو اس کے گھر میں جو کچھ تھا لا کر کے ہمیں پیش کر دیا۔ اب ہم بھوک سے اتنے بے چین اور مضطرب تھے کہ ہم نے کھانے کی کوئی تحقیق ہی نہیں کی کہ یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کے یہاں کس طریقے سے آتا ہے، وہ کماتا کیسے ہے۔ بغیر تحقیق کے ہم نے وہ کھانا بھوک کی وجہ سے کھا لیا۔ اور اسی رات جب پیٹ میں کھانا گیا تو دل نے چاہا کہ وظیفہ زوجیت ادا کریں، اور اسی رات یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا۔ جو ہم نے مشکوک ڈاؤٹ فل کھانا کھایا ہے، یہ اسی ڈاؤٹ فل کھانے کا اثر ہے، مشکوک مشتبہ کھانے کا اثر ہے کہ یہ بچہ نافرمان اور بے ادب پیدا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر اللہ والا مشکوک مشتبہ کھانا کھا لے تو ان کے گھر میں بیٹا نافرمان اور بے ادب پیدا ہو، اور ہم جان بوجھ کر حرام کی منڈیاں لگائیں، تو ہماری اولاد ہماری فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری اولاد نیک اور پرہیزگار کیسے ہو سکتی ہے؟ خون کا اثر انسان کے وجود میں زندگی کی آخری سانس تک کے رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اپنی فکر کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی فکر کو اسلامی فکر بنانا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیاوی جاو حشم کے لیے، دنیاوی مال و منال کے لیے، دنیاوی جو ہے وہ لذیذ کھانوں کے لیے ہم نے آپ کو معاذ اللہ کس قدر جو ہے وہ گڑے کے اندر ڈالا ہے، پستی کے اندر ڈالا ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، ایسا ہے کہ وہ کماتے نہیں تھے، یقیناً کماتے تھے، یا وہ کمانے کا ہنر نہیں جانتے تھے، یقیناً کمانے کے ہنر بھی جانتے تھے، لیکن سچائی اور صداقت کی بنیاد پر حالات یہ تھے کہ اللہ اکبر 3 دن، کبھی کبھی اللہ اکبر 10 دن گھروں میں چولہا نہ جلے، ایک مہینے چولہا نہ جلے۔ آئیے مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، بڑی مشہور حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں پیش کروں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سیدنا ابو بکر صدیق دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سیدنا فاروق اعظم سے ملاقات ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم یہ دونوں ایک دوسرے سے
سے ملاقات کرتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں بھائی ابو بکر یہ بتاؤ کہ دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تم کبھی اپنے گھر سے باہر نکلتے نہیں ہو, یہ وقت گھر سے باہر نکلنے کا نہیں ہے, تم اس وقت گھر سے باہر کیوں نکلے؟ تو سیدنا صدیق اکبر, صدیق دیکھو صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے, یعنی جو اصل واقعہ ہو اسی کو بیان کرنے والے کو صادق کہتے ہیں, جو اصل معاملہ ہو اسی کے کہنے کو صادق کہتے ہیں, یعنی سچ بولتا ہے, جو بات ہے اسی کے کہنے کو صادق کہتے ہیں. صادق وہ ہے جو بات کے عین مطابق بولے, اور صدیق وہ ہے جو کہہ دے وہی واقعہ بن جائے. صدیق وہ ہے جو کہہ دے وہی واقعہ بن. تو سیدنا ابو بکر صادق نہیں کہا گیا کہ ابو بکر صادق نہیں, ابو بکر صدیق, اور وہ بھی صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر. صدیق اکبر نبیوں کے بعد روئے زمین پر اگر سب سے سچا کوئی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. سیدنا ابو بکر صدیق سے فاروق اعظم نے پوچھا نکلے کیوں؟ یہ وقت تو تمہارا نکلنے کا نہیں ہے. صدیق نے کہہ دیا صداقت کے ساتھ میرے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے اور اب مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی. بھوک برداشت نہیں ہوتی تو دل نے چاہا کہ دوپہر کا وقت ہے, باہر نکلتے ہیں اور کسی دوست کے گھر جا کر کچھ تو کھا لیں. کچھ کھا لیں گے تو بھوک مٹ جائے گی. لیکن بھائی عمر یہ بتاؤ تم کیوں باہر نکلے؟ تمہارے باہر نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ فاروق اعظم نے مختصر جملوں میں کہہ دیا بھائی ابو بکر, جس بھوک نے تمہیں گھر سے باہر کیا ہے اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر کیا ہے. میرے گھر میں بھی 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے. کس عمر کی بات ہم کر رہے ہیں؟ وہ جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے ہیں. کس عمر کی بات کر رہے ہیں؟ جس کا ذکر توریت میں ہے, انجیل میں ہے, قرآن میں ہے. وہ مشورہ دے تو ان کے مشورے کی تائید میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرماتے. آیات قرآن جس کے مشورے کی تائید میں نازل ہوتے. سیدنا فاروق اعظم نے کہہ دیا کہ جس بھوک نے تمہیں گھر سے باہر کیا بس اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر کیا. دونوں مشورہ کر رہے تھے کہ جائیں کس کے گھر. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دیکھا کہ سامنے سے آمینہ کا لال مصطفیٰ کریم, وہ رسول جس کے بارے میں اہل سنت کا امام یوں کہتا ہو آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان. آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. جس کے در سے لوگ پلتے ہیں, کائنات پلتی ہے, جو قاسم نعمت بنا کر بھیجا گیا ہو, جو مالک جنت بنا کر بھیجا گیا ہو, جس کے در کا سوالی مرغ سدرہ جبریل امین ہو. نبی جہاں سے پائیں, صحابہ کو جہاں سے ملے, اولیاء کی جھولیاں جہاں بھرے, وہ مصطفیٰ کریم کونین کا آقا مالک جنت مالک کونین تشریف لاتے ہیں اور دونوں یاروں کو خود سے سلام کرتے ہیں. اور اس کے بعد میرے رسول کا سوال یہ ہے دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیوں اس وقت تو دھوپ میں باہر نکلے ہو؟ تو دونوں یاروں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان حضور, ہمارے گھروں میں 3 دن سے چولہے نہیں جلے ہیں, اسی لیے یا رسول اللہ ہم گھر سے باہر نکل گئے. بھوک نے ہمیں گھر سے باہر کیا آقا تاکہ کسی ساتھی کے گھر جا کر کچھ کھا پی لیں. یا رسول اللہ ہم تو بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے, لیکن حضور ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ وقت تو حضور کے گھر سے باہر نکلنے کا نہیں ہے. آقا یہ بتائیں کہ آپ اس وقت تو دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گھر سے باہر کیوں نکلے؟ تو میرے رسول نے فرما دیا کہ تمہارے گھروں میں
3 دن سے چولہے نہیں جلے، لیکن محمد کے گھر میں 1 مہینہ ہو گیا ہے چولہا نہیں جلا ہے۔ جس بھوک نے تمہیں گھر سے باہر کیا ہے، اسی بھوک نے مجھ محمد کو بھی گھر سے باہر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر جا کر جو ہے کسی ساتھی کے گھر جا کر کچھ کھاؤں۔ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جنہیں ہذیان بکنے کا موقع ملتا ہے۔ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 1 مہینے تک چولہا نہیں جلا تو حضور خود سے گھر سے باہر نکلے۔ خدا کے عزت و جلال کی قسم، میرے رسول کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ حکمت کے تحت تھا، تعلیم امت کے لیے تھا، امت کی صبر کے لیے تھا، ورنہ بخاری شریف کی حدیث تو ہے نا، آقائے کریم فرماتے ہیں جب میرے رسول نے صوم وصال رکھنا شروع کیا تو لوگوں نے دیکھ کر کے رکھنا شروع کیا۔ جب دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پیلے پڑنے لگے، لیکن مصطفیٰ کریم کی سرخی تو اپنی جگہ قائم ہے، لوگ جو ہے وہ کھڑے ہونے سے عاجز ہونے لگے، لیکن مصطفیٰ کریم کی طاقت کا عالم یہ ہے، اشارہ کرتے ہیں تو پتھر بولنے لگتے ہیں۔ یہ میرے رسول کی طاقت ہے اور مسلسل صوم وصال ہے۔ تو جب آقائے کریم نے فرمایا تمہارے جوانوں کے چہرے پیلے کیوں پڑتے ہیں، یہ کھڑے ہونے سے عاجز کیوں ہوتے ہیں، تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ تو آقا نے فرمایا تم میں کون ہے جو میری طرح ہے؟ سنو میں وہ ہوں، میں اپنی راتیں اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ علماء کی تحقیق یہ ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اگر ساری زندگی کچھ نہ کھاتے نا تو حضور کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے؟ پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھے، شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں اگر وہ پیٹ پہ پتھر نہ باندھتے تو حضور علیہ السلام جو کئی دن تک نہ کھائے اور پیٹ پہ پتھر بھی نہ باندھے تو حضور علیہ السلام کے جسم کی جو ملکوتیت تھی وہ ظاہر ہو جاتی، اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہ جو اس دنیا سے تھا وہ اس دنیا کی بجائے جو ہے وہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم نور سے جو تعلق تھا، لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے تھے، ارے آقا تو آقا ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی کا حال یہ تھا کہ آخری عمر میں جب لوگ غوث پاک سے مصافحہ کرتے تو ان کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا تھا، یعنی جس طریقے سے ہوا کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، آگ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، ایسے بہت مرتبہ دیکھا گیا اخیر عمر میں کہ سرکار غوث پاک سے مصافحہ کرتے تو ہاتھ ہی میں نہیں آتا۔ کسی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ میں نہیں آتا؟ فرماتے ہیں بیٹو وہ جو عبد القادر تھا وہ پہلے عبد القادر تھا، اب عبد القادر نہیں ہے، اب جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر باندھنے کا راز یہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو شان ہے وہ اس طرف لوگ اپنی ماتھی کی نگاہوں سے اس کو نہ دیکھ لیں، اس لیے کہ دیکھنے کی تاب ہی نہیں تھی، ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو۔ استاذ زمن فرماتے ہیں ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ انسان خود نہیں دیکھ سکتا، ایک نظر دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں ہے، اگر وہ خود جلوہ فرمائے، وہ خود دکھانے پر آ جائیں، وہ خود اپنی شان شوکت کے مطابق جو ہے اپنی اللہ نے جو ان کی شان انہیں بخشی ہے اس کے مطابق وہ جلوگر ہو جائیں تو پھر کون دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، کس میں ہمت ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو آقا نے فرمایا کہ وہی بھوک جو تم کو گھر سے باہر لائی ہے اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے دونوں یاروں کو لے کر اپنے پرانے میزبان سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے دروازے پہ دستک دی۔ ابو ایوب انصاری اپنے باغ میں تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر سیدنا ابو ایوب انصاری جو ہے وہ تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا،
اور پھر سرکار کی بارگاہ میں قسم قسم کی کھجوریں پیش کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، حضور آپ اس کو تناول فرمائیں، میں ابھی کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ جلدی سے بکری ذبح کی اور پھر جو ہے وہ جو پیس کر کے آٹا تیار کیا اور کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو جو کی روٹی اور بکری کے گوشت کا سالن یہ تمام کھانوں کا سردار کہا گیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری اور دونوں یار سرکار کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کبھی نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں۔ انتظار ہے کہ حضور شروع کریں تو ہم بھی شروع کریں، کیونکہ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ جب دسترخوان پر کوئی بڑا موجود ہو، مرتبے کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے، تو جب تک وہ شروع نہ کرے دوسرا کوئی شروع نہ کرے۔ تو دونوں یار میرے سرکار کے خاموش ہیں۔ ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جو ہے وہ کھانے کو ملاحظہ فرمائے، حضور کھانا حاضر ہے، حضور جو ہے وہ کھانا شروع کر دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور سالن سے بوٹیاں اٹھا کر کے اس روٹی پر رکھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب میری بیٹی فاطمہ بھی کئی دن کے فاقے سے ہے اور اس کے گھر میں تقریباً 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے، میں اس کو چھوڑ کر کے کیسے کھا لوں؟ ایک کام کرو، پہلے یہ کھانا فاطمہ کے گھر دے دو، اس کے بعد ہم کھائیں گے۔ وہ کھانا بھجوایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، اور جب کھانا مکمل ہو گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو تھے۔ حضرت ابو ایوب عرض کرتے ہیں، صدیق و فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے کتنا لذیذ کھانا کھایا، ہم نے کتنا اچھا کھانا کھایا، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میرا اللہ قیامت کے دن اس کھانے کے حوالے سے مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وعدہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وعدہ ہے، اسی لیے تو اس دن سارے لوگ نفسی نفسی کہیں گے، مصطفیٰ کریم نفسی نفسی نہیں کہیں گے، لیکن اس کے باوجود امت کی تعلیم کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ اس کھانے کے بارے میں کئی دن کے فاقے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت اور جو کی روٹی کھا رہے ہیں، تو اس معاملے میں یہ فکر ہے ہم تو روزانہ 3 مرتبہ پیٹ بھر کر ایک سے غذا کھاتے ہیں، اور پھر ان غذا میں بھی اس کا فرق نہیں کہ حلال ہے یا حرام۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر لازم ہے وہ حلال کو طلب کرے۔ یہ حدیث پاک حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم شریف میں نقل فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کی طلب نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں حلال اتنا عطا کر دے کہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام سے ہمیں بے نیاز فرما دے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ طیۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔